الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً ہمارے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، مغموم ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہمارا اعزاز، ہمارا کتاب، آخری کتاب قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی کلام ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ آخری کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں یہ خوبصورت تحفہ ملا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے مہذب، ترقی یافتہ کہلواتے ہیں اور وہی جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم جو ہے اس کو بار بار جو ہے اس کی بے حرمتی کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو عالمین کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی تھی، جو تو انسانیت کے لیے ایک خوبصورت میسیج لے کر آئی تھی، انسانیت کی بقا کا پیغام لے کر آئی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دے دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو دوسرے مذاہب کے، میں سمجھتا ہوں کہ حقوق کی بات کرتی ہے، دوسرے مذاہب کے احترام کی بات کرتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے ہمیں یہ سکھلایا کہ آپ نے دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کرنی، آپ نے ان کے جھوٹے جو الہ ہیں ان کو، آپ نے جھوٹے الہ جو ہے ان کی تکذیب جو ہے اس انداز میں نہیں کرنی کہ وہ آپ کے اللہ کو جو ہے، آپ کے الہ جو ہے وہ اس کے اوپر کی بات کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے ہمیں یہ میسیج دیا کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کے حقوق کی بات کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے ناظرین کرام جس نے ہدایت کا پیغام دیا ہے اور جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، سچی بات ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور سچی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا، اور رہتی دنیا تک یہ مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ رہے گی۔ یہ تو سچی بات ہے کہ بعض شیاطین عناصر کی یہ وہ میں سمجھتا ہوں جسارت ہے کہ وہ اپنی میں سمجھتا ہوں گندگی اور پلیدگی جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ اس قرآن کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ان ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلواتے ہیں، ان کی حکومتی سرپرستی میں، حکومتی مشینری کے سائے تلے ایسے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، اور خصوصاً قرآن کریم کی بات کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی جائے، تو یہ جو میں سمجھتا ہوں افراد ہیں، یہ ناپاک جسارت کی جب کوشش کرتے ہیں تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ رنجیدہ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ان کے دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج سویڈن کے اندر پھر سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو اپنا لحمل بنانا ہوگا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور قرآن پاک کی حرمت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ یقیناً اسلاموفوبیا کی بات تو کی گئی، اسلاموفوبیا کے لیے ایک ہمیں عالمی دن تو مل گیا، لیکن کب تک ہم یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں گے، اور کب تک ہم حرمت قرآن اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہم ریلیاں نکالتے رہیں گے، اور عملی اقدامات کب تک نہیں ہوں گے؟ اسی اہم موضوع میں ناظرین کرام آج پروگرام کریں گے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے روز سویڈن کے اندر، سویڈن کی پولیس کی سرپرستی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے رونما ہوا۔ ایک میں سمجھتا ہوں ملعون انسان نے، بلکہ وہ انسان کہلوانے کے قابل نہیں ہے، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی ہے، اور اس حوالے سے پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ آج کے پروگرام میں جن مہمان شخصیات نے میں جوائن کیا ہے ان کا تعارف کرواتا جاؤں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس کے محرکات پر، اس کے سدباب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، آپ سیرت اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور ناموس رسالت کے حوالے سے یہ پے در پے واقعات جو ہو رہے ہیں، اس کے کیا محرکات ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز کبھی ہالینڈ کے اندر، اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سویڈن کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، اور یہ وہ ممالک ہیں جو آزادی اظہار رائے کے نام پر حقوق کی بات تو کرتے ہیں اور بڑے بڑے چارٹر بھی جو ہیں وہ شائع کرتے ہیں،
لیکن جب کسی کے حقوق کی بات ہو، مسلمانوں کی خصوصی طور پہ بات ہو، تو مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، قرآن پاک کی حرمت کی بات ہو، تو یہ ممالک سب سے پہلے اس کی پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے، اس کے محرکات کیا ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ. اور آج ایک مرتبہ پھر ہم ایک ایسے عنوان کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا ظاہری تناظر اور پس منظر تو چند دن پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر کیا جانے والا ایک مذموم واقعہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے واقعات کی سیریز ہے جس کی تاریخ از خود اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ پرانی ہے. یعنی روز اول سے جس دن سے اسلام آیا اس دن سے ہی کچھ بدبخت ہر زمانے کے اندر ایسے رہے جنہوں نے اس دین کی نسبت سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے دلوں کو کسی درجے پہ زخمی کرنے کے حوالے سے، ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے حوالے سے اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ان سے ہوتی رہی ہیں. اب سوچنے کا عمل یہ ہے کہ حالیہ یہ جو صدی ہے اس کے اندر، اور کچھ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 9/11 کے بعد بالعموم اور پچھلے 5-7 برس میں بالخصوص یہ واقعات بہت تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے اس کے تجزیے پہ ہم تک یہ احساس منتقل ہوتا ہے کہ سکینڈینیوین کنٹریز جو ظاہری طور پر دنیا بھر کے اندر اپنے آپ کو تمام مذاہب کے لیے یکساں تعظیم کا علاقہ کہتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شہری جب ہماری شہریت اختیار کرتا ہے تو ہم اسے 5 بنیادی حقوق جو ہیں ان کی نوید اور بشارت دیتے ہیں کہ اسے نسل کی بنیاد پر، اسے مذہب کی بنیاد پر، اسے رنگ کی بنیاد پر، اسے قومیت کی بنیاد پر اور اسے زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی درجے کے تعصب کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. وہی ممالک اور وہی علاقہ جو دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک بہترین علاقہ اور ایک بہترین مملکت قرار دیتے ہیں، انہی کے ہاں ہی یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی اور اس انداز سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہو رہے تھے وہ کسی نہ کسی انداز میں انہیں یورپ اور جدید دنیا جو ہے وہ کسی شخص کا انفرادی فعل قرار دے کے اس کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر لیا کرتے تھے کہ یہ ایک انسان کا فرد ہے، اس سے مملکتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے عمل کو کسی حکومت، کسی مملکت، ریاست یا کسی قوم کا معاملہ نہ تصور کیا جائے. لیکن یہ جو واقعہ چند دن پہلے ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اس واقعے کی اس مذموم حرکت کے کرنے سے پہلے وہاں کی جو لیگل پروسیس تھا اس کو فالو کیا، اسے مکمل کیا اور باقاعدہ قانونی طور پر اجازت حاصل کی. اور وہاں کی نہ صرف یہ کہ حکومت نے ایک درجے پہ بلکہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے وہاں کی جو عدالت تھی اس نے اسے انسانی حقوق کے نام پر اس طرح کی کبھی حرکت کی اجازت دی اور پھر وہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اب اس واقعے کے بعد وہ جو جدید دنیا ہے جو عرف عام میں اپنے آپ کو بہت مہذب اور انسان دوست سمجھتی ہے اور احترام آدمیت کا اپنے آپ کو ایک مثالیہ قرار دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ عمل از خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس طرح اس حکومت کی طرف سے اسے اجازت دی گئی اور پھر اجازت 3 دن پہلے ملتی ہے، 3 دن تک حکومت اگر چاہتی، ایک کو غلط فیصلہ بھی بالفرض ہو گیا، اگر ایک غلط اجازت بھی دے دی گئی ہے تو 3 دن میں حکومت غور و غوص کر کے اس فیصلے کو واپس لے سکتی تھی. میرا خیال یہ تو جب پریشر بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کے بعد ان کو جا کے جو ہوش کے ناخن جسے ہم کہتے ہیں وہ لینے پڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ ایسے جو لوگ ہیں وہ قانون کے گٹیرے میں لائے جائیں، انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ نشان عبرت بنایا جائے ایسے افراد کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی کونسل، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو سویڈن میں حالیہ واقعہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل صرف پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نہیں، اسلام کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا پیغام دیں گے امت مسلمہ کو کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں آپ کیا ہیں؟ اور یہ جو سویڈن میں حالیہ واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، تو آپ اس حوالے اسلامی نظریاتی کونسل کیا موقع پیش کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. یقیناً یہ اب پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، اور صرف اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں، بالخصوص مغربی ممالک میں جو مسلمان آباد ہیں، کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مغرب کا جو مکالمہ ہے اور مغرب کا جو محاورہ ہے اسی کے مطابق وہاں پہ مغرب کے اندر اقدامات کیے جائیں. تو ایک تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس معاملے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے، اور وہاں پہ جو مغرب کے اندر مسلمان ہیں یہ اس
मसले को उठा सकते हैं इंसानी हुकूक के नाम पर। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स हैं, मुसलमानों की बड़ी अच्छी मजबूत तंजीमें हैं। वो वहाँ के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वहाँ जो सिविल सोसाइटी के अफराद हैं, तंजीमें हैं, जुमातें हैं, कि जो वहाँ पे पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनसे राब्ते करें और इस तरीके से बेहतर मौसर किरदार जो है वो अदा किया जा सकता है। जहाँ पे इस्लामी दुनिया है तो OIC का किरदार बहुत अहम है। OIC ने तो इस बार इजलास भी फौरी तौर पे मुनक़द कर लिया है, लेकिन इस सिलसिले में ठोस इक़दाम की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शाह साहब ये फरमाइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं ये सारे वाक़ये की, कि सच्ची बात है कि ये तो दिल को ज़ख्मी कर देने वाला वाक़या है, और जब से हमने ये इसको देखा है तो रात को सच्ची बात है नींद भी नहीं आती, और अपने ऊपर भी अफसोस होता है कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आप क्या फरमाएंगे कि ये बहैसियत मुसलमान उम्मत फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है? इस हवाले से बहैसियत मुस्लिम उम्मा जो है हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मैं ये समझता हूँ कि इस काम में और इस वाक़या में जो इंतहाई शर अंगेज़ है, इंतहाई अफसोसनाक, अलमनाक है, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में इरशाद फरमाया, हज़रत डॉक्टर साहब ने और फिर हज़रत डॉक्टर किबला साहब ने उस पर बहुत ही मैं समझता हूँ ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा मग़मूम है, परेशान है, मुस्तरब है, ज़ख्मी है। मैं समझता हूँ कि इस शर में से अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर भी पैदा की है, अंधेरों से अल्लाह ने उजाले भी पैदा किए हैं। सबसे पहले इस मामले में ही अगर आप देखें तो मैंने ये महसूस किया है कि ये जिस फ़र्द ने हरकत की है या उसकी जिन्होंने पुष्टपनाही की है, ये चंद घटिया किस्म के बीमार जहनों के लोग और इंतहाई कोई शैतानी सिफ्त के लोग और इंसानी बरादरी के दुश्मन, सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं जी, ना ये सिर्फ इस्लाम के दुश्मन हैं, ना ये कुरान पाक के बेअदब हैं, ये इंसानी मुआशरों के और इंसानी बरादरी के और आलमी बरादरी जो हमारी उसके दुश्मन है। ये नासूर है असल में, ये खुद स्वीडन की जड़ें काटने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात मैंने महसूस की है कि आप देखें पूरे यूरोप में, हत्ता कि अमेरिका और कनाडा में, और इसी तरह खुद रूस में और रूस के सदर साहब ने जी जिस अंदाज से कुरान पाक के साथ अपनी मोहब्बत का, अपने अदब एहतराम का इजहार किया है, वो इस शर से खैर निकली है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ उम्मत मुसलमान नहीं, आज पूरी दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे हिंदू और सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, किसी मज़हब के लोग हैं, दुनिया का हर इंसाफ पसंद वो इस मुजरम के ख़िलाफ़ खड़ा है और इस मुजरम की पुष्टपनाही करने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा है जी। तो आज इस खैर को भी आप देखें। और तीसरी बात, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में डेनमार्क में एक अफसोसनाक इस तरह का हादसा हुआ था, तो उस वक़्त उन 3 सालों में पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड जिस किताब की गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर मबनी किताबों की डिमांड की। सुभान अल्लाह। लाखों, यानी एक किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 माह में 30 लाख उसकी कापियां वहां पे फरोख्त हुई हैं। और वहां पर पहले हमारे दोस्तों ने बताया कि 10-15 बंदे मुसलमान होते थे, महीने के बाद वहां फिर रोजाना 25-30 अफराद मुसलमान होते थे रोजाना बिला नागा जी। तो मैं ये आज पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस शर से ये खैर निकलने वाली है कि अभी सऊदी अरब ने 20 लाख कुरान पाक के नुस्खे इंग्लिश तर्जमे के साथ वहां पे भेज दिए, अल्लाह, पूरे यूरोप में पहुंचा दिए गए, और इतनी वहां पे डिमांड बढ़ चुकी है जी। कुरान पाक की तर्जमे के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इतनी उसकी डिमांड बढ़ चुकी है कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, एक दाइया पैदा हुआ है, एक तहरीक पैदा हुई है। ये कुरान पाक कौन सा कुरान पाक, जैसे अभी आपने इंटरव्यू में फरमाया कि ये वो किताब है जो किताब हदायत है, जो किताब हक है, जो इंसानी हुकूक के चार्टर पर मबनी है, जो तमाम अदियान के एहतराम का हमें सबक देती है। खास तौर पर मसीह अलैहिस्सलाम 38 मुकामात पर कुरान पाक में उनका जिक्र किया गया है। अल्लाह ने कभी उनको ईसा कह के, कभी रूहुल्लाह कहकर,
کبھی کلیمت اللہ کہہ کے، کبھی رسول اللہ کہہ کے، کبھی ابن مریم کہہ کے ان کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا. سورہ مریم، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، کئی صورتوں کی مناسبت سے اللہ نازل فرمائی. تو یہ آپ اندازہ لگائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر سچی بات ہے کہ وہ جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے اندر کن کن ہستیوں کا ذکر ہے اور کس انداز سے قرآن پاک نے ان کو پیش کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں گھنونے فیل کرنا اور ایسی جسارت کرنا، ان سے انسان سوچنے، اس کو کرنے پہ جو سوچ ہے وہ بھی انسان کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا، اسلام تو ہمیشہ جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، رواداری کا پیغام دے رہا ہے، لیکن آخر ہر دفعہ ہی آپ کو ایسا کیوں دیکھنا پڑتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں یا ایسا ہی ہے کہ ہمیشہ اسلام، مسلمان اور مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں انہیں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری درخواست قبول فرمائی اور اس احتجاجی پروگرام کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بحیثیت ایک مسلمان عورت کے میں سمجھتی ہوں جہاں مردوں کے دل اور کلیجے زخمی ہیں، خواتین کے ان سے کہیں زیادہ جگر زخمی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین تھوڑی ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تب بھی ان کے ایموشنز کا یہی حال ہوتا ہے. اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے آج 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ایک آیہ کریمہ ضرور پیش کرنا چاہتی ہوں. وہ کیا؟ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ رب الکریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا مردوں کے متعلق کہ الرجال قوامون علی النساء. اس آیہ کریمہ کو ہم اس طرح سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے محافظ اور منتظم بنایا گیا. تو ہمارے جذبات کی حفاظت کرنا اور ہمارے محسوسات کی، ہمارے شاعر اللہ کی، اللہ رب الکریم کی کتاب کی، وہ کس کا ذمہ داری ہے، وہ کس کا فرض ہے؟ آج 57 اسلامی ممالک کے حکمران جو مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں، کیا ان کا کام مذمتی بیانات جاری کرنا ہے یا لیجسلیشن کی طرف بھی جانا چاہیے؟ جی آپ نے جو سوال پوچھا، علامہ نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کب تک ہم اپنے آپ کو علامہ اقبال کی وہ ربائی سناتے رہیں گے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ہم اپنے آپ کو چین کی نیند سناتے رہیں گے کہ ویسٹ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. ویسٹ کبھی ناموس رسالت کے نام پر، کبھی قرآن کی بے حرمتی کے نام پر، کبھی قرآن سوزی کے نام پر آپ کے ایمان کو تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتا ہے کہ آیا یہ امت محمدیہ زندہ ہے یا مر گئی، ان کے ضمیر زندہ ہے یا مر گئے، جنازہ اٹھ گیا یا ابھی جنازہ تیار ہے. تو آج پوری امت کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے کاؤنسلز بنا رکھی ہیں، اسلامی نظریاتی کاؤنسلز ہیں، OIC ہے، اور اس سے بڑھ کر UNO، آپ ان کے قوانین دیکھیے، اخلاقیات کے ان کے تمام قوانین میں کسی مذہب کو گالی نہیں دی جا سکتی، اس مذہب کے پیروکاروں کو، اس کے پیشواؤں کو گالی نہیں دی جا سکتی. کجا کہ اللہ کی وہ کتاب جس کو ہم رحمت کہتے ہیں، جس کو ہم شفا کہتے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. مگر جب ہم یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں نا، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو غور کرنا پڑے گا اسامہ صاحب کہ اللہ نے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا. وہ اس لیے کہ اللہ نے ایک نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرا مجازی نظام زمین پر اتارا، جس کے ذمے جو حفاظت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اس میں جواب دہ ہیں. وہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ میں لیجسلیشن تھی، قانون سازی تھی، آپ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں اٹھایا. تو آج پوری امت جی بالکل بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب آپ نے پہلے ہی بات کی کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. جب ترجیحات ہماری یہ ہوں گی تو سچی بات ہے کہ ہم ایسی قانون سازی جو ہے عالمی سطح پر کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ پاکستان. شہید صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو حالیہ سویڈن میں یہ واقعہ ہوا ہے بڑا دل خراش قسم کا، اور سچی بات ہے امت مسلمہ رنجیدہ ہے، پریشان ہے اور مغموم ہے، اور سچی بات ہے کہ ہمارے دل زخمی ہیں. کیا رد عمل دینا ہوگا مسلم امہ کو، اور کیسے ہمیں اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا اس عالمی برادری کے سامنے، اور ایسے واقعات کی کیسے روک تھام کی جا سکتی ہے؟
الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو اس دفعہ رونما ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے رسول اللہ کی شان اقدس میں اسی طرح کی توہین کے واقعات ہوئے, قرآن کریم کی توہین کے واقعات ہوئے, مغربی دنیا ہی میں ہوئے تمام کے تمام اس طرح کے واقعات. اور وہاں پر اب تو انبیاء کی حیثیت اور انبیاء کی توہین اور عزت و تکریم کی پامالی کے واقعات روٹین کا حصہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایسے مسلمان, ہمارے حکمرانوں نے اور عالمی مسلم لیڈرز نے کبھی کوئی اجلاس بلایا, کبھی ایک خط لکھا, کبھی ایک بیان دے دیا اور کہہ دیا کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. تو آپ کی اس مذمت کا کوئی رد عمل آیا, کوئی اس کا اثر ہوا, کوئی اس کا فائدہ ہوا؟ نہیں, اور یقیناً نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو کام انجام پاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے, اور وہ طاقت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی, کیپٹلزم کی. کیپٹلزم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ بنیادی طور پر دین اور دینی اقدار کی پامالی کے درپے ہے. لہذا ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان اقدار کو ختم کرنا ہے. جی, اس لیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ان کا نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی مقدسات نہیں ہے. حضرت مسیح کا تقدس بھی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اللہ اور رب کا تقدس بھی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, تمام آسمانی کتابیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حتیٰ ہندوؤں کے بت بھی جن کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس کی بھی وہ توہین کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے امور کے پیچھے دین اور نظریات کو پامال کرنے کا وہ آئیڈیالوجی موجود ہے جس کی باغیں اور جس کا سارا منصوبہ اس کیپٹلزم کو چلانے والے ممالک اور ان قوتوں کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو ہم عام اصطلاح میں صہیونزم کہتے ہیں. لہذا جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مفادات نشانے پر آئیں. وہ بنیادی طور پر پیسہ چاہتے ہیں, سرمایہ چاہتے ہیں, اور سرمایہ کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر ان اقدار اور ویلیوز کی پامالی اور اس کے نتیجے میں تمام لوگوں پر اپنے کلچر کو مسلط کرنا, اپنی اس آئیڈیالوجی کو مسلط کرنا. لہذا ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے ایک بھرپور, منظم اور عالمگیر اقدام کی ضرورت ہے. اس طرح کے OIC کے چٹکلوں سے ظاہر ہے نہ ان پر اثر پڑے گا اور نہ ہی اس طرح کی چیزوں کا ستباب ہو سکتا ہے. اب وہ کام کیا ہے جس کے ذریعے سے اس طرح کے امور کو روکا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا پورا زور اس پر ہے کہ لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی مصنوعات بیچ کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں. اس لیے پاکستان کے اندر بھی, باقی ممالک کے اندر بھی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ انہی کی ہیں, اور یہاں پر وہ ہمیں اپنی مصنوعات بیچتے ہیں اور یہاں سے پیسہ وہ ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اسی پیسے کو پھر ہمارے خلاف کبھی خون بہانے کے لیے, کبھی حملے کرنے کے لیے, کبھی ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور کبھی اس طرح سے ہمارے مقدسات کی توہین کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شریف صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. سچی بات ہے کہ واقعی اگر ہم بحیثیت امت ہم اگر اکنامیکل بائیکاٹ کریں ایسے ممالک جو سرپرستی کرتے ہیں ایسے واقعات کی, جب تک وہ راہ راست پہ نہیں آتے اور ایسے لوگوں کے اوپر سچی بات ہے قانونی طور پر چارج نہیں کرتے, ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیتے, تب تک ان کا اکنامیکل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ انہیں دھچکا لگنا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان امت جو ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں برانڈڈ چیزوں کے بغیر رہ سکتی ہے, لیکن ناموس رسالت کی بات ہو اور حرمت قرآن کی بات ہو, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے اسکالر سے مزید اس موضوع پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
वेलकम बैक ब्रो, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी था और बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुसलमान उम्मत को बहैसियत उम्मत हमें मिलकर क्या किरदार अदा करना होगा इस हवाले से। और सच्ची बात है कि अगर हम इकोनॉमिकल बाइकाट की बात भी यहाँ पे आई, उस सजेशन भी आई, और उसके अलावा शाह साहब ने भी बात ये की कि हमें कुरान पाक की जो है, कुरान पाक का जो असल मैसेज है वो जाना चाहिए। प्रोफेसर साहबा ने भी ये बात की कि बहैसियत उम्मत हमें अपना किरदार अदा करना होगा, बड़ा बढ़ चढ़ कर हमें कुरान पाक के हवाले से तारुफ पेश करना होगा। नवमूस रिसालत की बात भी की गई और डॉक्टर तारिक शीरज़ादा साहब ने जो बुनियाद रखी थी, मैं उस तरफ ही आना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब इस्लामोफोबिया की बात हो रही है बार बार, इस्लामोफोबिया का हमने दिन भी मनवा लिया। 15 मार्च को ये सेहरा भी पाकिस्तान के सर जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान को बड़ा, मैं समझता हूँ, मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है एक मुसलमान उम्मत के अंदर। तो ये बताइएगा, मुस्लिम उम्मा का जो ये किरदार पाकिस्तान ने भी अदा किया आगे बढ़कर, तो ये जो हमने इस्लामोफोबिया का दिन तो मंजूर करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं इन ममालिक में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। उसके क्या मुहर्रिकात हैं और उसको इस रोकथाम के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि यकीनन ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक दिन का तयन किया जाना पूरी दुनिया की तवज्जो इस अहम तरीन मसले की तरफ जो है वो मबजूल कराने का एक ज़रिया हो सकती है। और यकीनन ये एक बैनुल अक़वामी सतह का इसलिए मसला है कि दुनिया के अंदर इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी बलिहाज़ आबादी सबसे बड़ी कम्यूनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और प्रैक्टिसिंग रिलीजन की कम्युनिटी के तौर पर तो दुनिया में शायद सबसे पहली और सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो मुसलमानों की कम्युनिटी है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब किसी एक शख्स के किसी फेल से, किसी एक इदारे या किसी एक मुमलिकत और रियासत के किसी एक फेल की वजह से दुनिया के हर पाँच में से एक शख्स का दिल जो है, या 4 में से एक शख्स का दिल जो है वो किरची होता है, ज़ख्मी होता है, उसके जज्बात मजरूह होते हैं, तो बैनुल अक़वामी जो अमन की एक फ़िज़ा है वो कैसे मुतासर हुए बगैर रह सकती है। इसलिए दुनिया भर को इसके हवाले से एक तो बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी एक लीडिंग नेशन होने के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी तो कई गुना बढ़ जाती है। मैं यहाँ एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उमूमी तौर पर जब ये वाक़यात होते हैं तो हमारे यहाँ इसके ऊपर बात होना शुरू होती है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, एहतजाज भी होते हैं, सरकारी सतह पर एक घड़ा एक बयान भी आ जाया करता है, लेकिन बड़े ठंडे दिमाग के साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि सारे मामलात खैर पर मबनी हैं। लेकिन क्या ये सारा कुछ कर देना इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए, उसको रोकने के लिए काफ़ी है, या क्या इससे एक दर्जा, इस जज्बातियत से एक दर्जा आगे जाकर, इज़हारे तासुफ से आगे दर्जा जाकर कोई अमली इक़दाम भी हमें करने हैं? उन अमली इक़दाम में उमूमी तौर पर हमें ये कहा जाता है कि ये तो हमारी हुकूमतों का काम है, हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनका काम है। भाई यकीनन उनको अपने दर्जे की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो दीन का आम लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर इल्म रखते हैं, जो इस मामले की गहराई और गहराई दोनों से वाकिफ़ हैं, जो इसकी तारीखी पस मंज़र, इसके पीछे जो मुहर्रिकात काम कर रहे हैं, उनसे बाखबर है। मैं ये समझता हूँ उन्हें न सिर्फ इन दिनों में जब इस तरह के खुदा न खास्ता वाक़यात पेश आएँ उन दिनों में इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि तसलसल के साथ जो साहिबान इल्म हैं, साहिबान दानिश व फ़िक्र हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और इन चीज़ों के हवाले से जो है कोई मुश्तरका इल्मी जवाब जो है तहकीकी और तारीखी पस मंज़र के अंदर हकीकत पर मबनी खालिस इल्म की बुनियादों पर कुछ सवालात जो है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। आप ये देखें ना कि ये जो वाक़या, हमें सबसे पहले दुनिया को ये समझाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हर चीज़ के अंदर जैसे खैर का पहलू मौजूद होता है, कुरान हकीम को जलाना, किसी और मुकद्दस किताब को क्यों नहीं जलाया जाता? किसी और कम्युनिटी की जो मुकद्दस किताब है उसे इसलिए नहीं जलाया जाता। कुरान हकीम को बार बार जलाने का सबब यह है जहां इससे दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी यानी मुस्लिम कम्युनिटी की दिल आज़ारी करना मकसूद है, वहां मैं समझता हूं हर जलाने वाला इस बात का एतराफ़ करता हुआ नजर आता है कि वो इस कुरान हकीम का पिछले 1500 साल में कोई इल्मी जवाब नहीं ला सका। कोई इसकी जो हकीकत है, इसकी सच्चाई है, उसके ऊपर कोई शख्स जो है वो कलाम नहीं कर सका, हर्फ नहीं उठा सका, लोगों को इसके नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इसके अंदर कुछ सुकम या खामी की तरफ मुतवज्जो नहीं कर सका। जब सारी कोशिशें रायगा और बेकार हो गई तो उन्होंने अपने खूब से अपनी नफरत का इजहार इस तरह करना शुरू कर दिया। हमें दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अपने इस ख्याल के अंदर शरीक करना चाहिए कि कुरान हकीम जो है वो इंसानी तारीख की सारे खैर का मजमू है, और जितने एतकादात के अंदर जो जो खैर मौजूद था वो सारे की तायीद करता हुआ कुरान नजर आता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें सच्ची बात है कि अभी तक हमें अमली इक़दाम की तरफ गए ही नहीं। हम जब भी ऐसे कोई वाक़यात होते हैं हम देखते हैं कि हम वो
ڈنڈے پکڑ کے پتھر پکڑ کے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ایک عجیب سی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب چہرہ اپنا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عملی اقدامات کی بات شاہ صاحب نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا تھا کہ جس طرح جب ڈنمارک میں یہ واقعہ ہوا تھا کس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکس جو ہیں وہاں پہنچ گئی تھیں ان علاقوں کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر, اور ابھی قرآن پاک کی اس طرح بات ہوئی, قرآن پاک کی ٹرانسلیشن انگلش میں 20 لاکھ کے قریب نسخے وہاں پہنچا دیے گئے. تو اس طرح کی عملی اقدامات جو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور قرآن پاک میں سے جو ایسے افراد کے حوالے سے جو جن مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جو تعارف قرآن پاک نے پیش کیا ہے, اور جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے باتیں کی ہیں انبیاء کرام کی اور جو پہلی کتابوں کی, اس کو اجاگر کرنا چاہیے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی جب ان کی طرف سے رد عمل آتا ہے مسلم امت کی طرف سے, تو جواب یہ دے دیا جاتا ہے, یہ بات کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگ کو پانی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آزادی اظہار رائے ہے, یہاں پہ ہمارے قوانین میں ہم نے اجازت دی ہوئی ہے آزادی اظہار رائے کی. تو یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے جس کی کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو ایسے قوانین کیا کہتے ہیں جہاں پہ کوئی ان کی حدود و قیود ہی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو دل میں آئے وہ کر جاتے ہیں, اور اس سے پوری کمیونٹی جو ہے پوری دنیا جو ہے اس کا جو امن کا نظام ہے اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے اس تناظر میں, کہ جو اپنے آپ کو بہت مہذب, تعلیم یافتہ, ترقی یافتہ, خوشحال, منظم, باضابطہ ریاستیں ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کی یہ کرتوت ہے اور ان کا یہ حال ہے. میں یہ لفظ جان بوجھ کر قصداً بول رہا ہوں کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہاں پر قرآن مجید, فرقان حمید جیسی الہامی کتاب, آسمانی کتاب, آفاقی کتاب, اللہ کی کلام مقدس, اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت, اس کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے, بے ادبی اس کی جاتی ہے, اور وہاں پر یہ تاثر دیا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ یہ رائے کی آزادی ہے, رائے کے اظہار کی آزادی ہے جیسے کچھ چاہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیں, اتنی بڑی غلطی, اتنا بڑا جرم, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, سب سے بڑا ظلم وہ کریں, تو تمہارا یہ فرض ہے کہ ان کے الہوں کو تم نے برا نہیں کہنا. ہمیں یہاں تک تعلیم دی کہ ان کے مذہب کی باوجود اس کے کہ ان کا مذہب شرک پر مبنی ہو, تو تب بھی تم نے ان کے معبودان کو برا نہیں کہنا, وغیرہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہوگا, اور اس فتنہ و فساد میں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, عداوت پھیل جائے گی, جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے ان سب کا ادب کرنا ہے, ان سب کا احترام کرنا ہے. تو یہ تہذیب تو ہمیں اسلام نے سکھائی جی. اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی بدتمیزی کرے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, پہلے تو انہیں جاہل سمجھو, گنوار سمجھو, غیر مہذب سمجھو. یہ کوئی تعلیم نہیں, یہ کوئی تہذیب نہیں, یہ کوئی کلچر نہیں, یہ کوئی ثقافت نہیں جی بالکل, کہ جس میں آپ قرآن پاک جیسی کتاب یا انجیل مقدس یا تورات یا زبور یا کسی پیغمبر کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں. یہ کوئی آزادی نہیں, یہ کوئی رائے نہیں ہے, یہ خباثت ہے, بالکل یہ غلاظت ہے اور گندگی ہے جی. اور یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ جو اس پورے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے. بالکل یاد رکھیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کو ہمیشہ روشن رکھنا چاہتا ہے. اب کون جیتے گا؟ یقین اللہ جیتے گا. بے شک. جو آدمی یہ کوشش کرے کہ میں چاند پہ تھوک دوں گا تو وہ ناکام ہوگا, وہ تھوک اس کے اپنے چہرے پہ گرے گا. جی بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتوب گرامی بھیجا جی. فارس کے سربراہ کی جانب, اور اس نے کیا حرکت کی, اس نے آپ کے مکتوب گرامی کو ادب دینے کی بجائے بے ادبی کے ساتھ پھاڑ کر نیچے پھینک دیا. سفیر نے آ کے جب واپس بتایا تو نبی پاک نے فرمایا بل مزق ملکہ, اس نے میری چٹھی کو نہیں پھاڑا, اس نے اپنی ریاست کو پھاڑ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے ادبی کی گئی قرآن پاک کی, یہ قرآن پاک کی تو بے ادبی کیا اس نے کرنی ہے, وہ تو اللہ خود اس کا حامی و ناصر ہے, وہ اللہ کی کلام ہے, وہ فوراً اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. جی بالکل. وہ تو فوراً اللہ اٹھا لیتے ہیں. جی. وہ البتہ جو صفات قرآن پاک سے منسوب تھے یہ ان کی بے ادبی اس نے کی ہے. تو کلام مقدس تو فوراً اللہ کے پاس چلا گیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے ان صفحات جو منسوب تھے قرآن پاک کی جانب,
ان کی بے ادبی کرنے کی نحوست ایسی کے اوپر پڑے گی جی کہ یاد رکھیے کہ اگر 57 ملکوں نے جی 57 اسلامی ملکوں نے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف پسند لوگ جی ہیں سویڈن کا معاشی بائیکاٹ کیا جی تو یہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، سچی بات ہے. اور اگر ہم عملی اقدامات کی بات کریں تو ایسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، صرف باتوں سے اور زبانی نعروں سے یہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اور یقیناً جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال ہم سے پوچھیں گے تمہاری زندگیوں میں قرآن کی توہین نہیں، تم نے کیا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے گا مولانا کہ ابھی جو سویڈن کا حالیہ واقعہ آپ نے دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا دل خراش واقعہ ہے اور اس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر کے رکھ دیا ہے. بحیثیت پاکستانی قوم اور بحیثیت پاکستانی مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، یہ جو واقعہ ہوا اور مجھ سے پہلے جیسے مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے، یہ جو بے حرمتی کا واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری امت اسلامیہ جو ہے رنجیدہ بھی ہے اور سراپا احتجاج بھی ہے. قرآن مجید سے پڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور چیز، اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا. مگر ہر کچھ مہینوں کے بعد، ہر کچھ دنوں کے بعد یہ جان کر اس طرح کی پریکٹس کی جاتی ہے، جان کر اس طرح کی چیز کی جاتی ہے. اور یہ وہ ملک ہیں، سویڈن ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ناروے ہو گیا، جنہیں اسکینڈینیوین ہم کنٹریز کہتے ہیں، اور یہ بڑی پیسفل کنٹریز ہیں. مگر یہاں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی ہے جو کہ پوری امت اسلامیہ کو کی تکلیف کا باعث بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو ختم نہ کیا اور اس طرح کے یہ معاملات کو اٹھاتے رہے اور کرتے رہے، اور قرآن مجید جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جتنی بھی اسلامی کتب ہیں، حضرت تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب وہ کتابیں اور ختم الکتاب قرآن کریم ہے، ہم اس کی عزت تکریم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور خاتم الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلم امت کے درمیان اور مذاہب کے درمیان کچھ ایسا کلیش پیدا کیا جائے جو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جائے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ایسے جو اقدامات ہیں جو کہ کیے جا رہے، جس طرح کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ OIC بھی بات کر رہا ہے، اقوام متحدہ بھی کر رہا ہے، مگر اس پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم واقعہ ہوا تو بات کر لیں، اس پر عالمی سطح پر ڈبیٹ کی جائے اور ایک قانون وضع کیا جائے جس کو نافذ العمل کیا جائے، چاہے وہ ہمارے ہوں بڑے، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں. ان کے آج آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اور دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، وہاں پر اگر کسی کے خلاف کوئی بات کر دی جائے، جس طرح کہ آپ کے سامنے بہت لوگوں نے گفتگو میں کہا، تو اس کے اوپر باقاعدہ قانون حرکت میں آتا ہے. تو وہ کتاب جو کہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کتاب کی توہین جو ہے کی جا رہی ہے، تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ مولانا آپ کا. آپ نے یقیناً بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ہم نے سچی بات ہے کہ اگر ڈائیلاگ بھی کرنا ہے تو مؤثر ڈائیلاگ کرنا ہوگا اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے اندر جو ایک قرارداد بھی پیش کی گئی تھی 16/18، اس کے اوپر کافی دیر تک ڈائیلاگ ہوتا رہا، بات ہوتی رہی اور دلائل دیے جاتے رہے، لیکن ایک حد تک جا کے پھر اس کے اندر جو ہے روک دیا گیا. وہ قرارداد یہی تھی کہ مذہبی منافرت کے حوالے سے قانون سازی ایسی کر دی جائے کہ جہاں پر یہ قانون بنا دیا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی توہین جو ہے وہ قانونی طور پر جرم ہوگا اور اس کی کڑی سزا دی جائے گی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ احتجاج جو ہے اس حوالے سے ہم جو ریکارڈ کروانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو مؤثر بھی ہو
اور میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں کی ایک عملی تصویر جو اس کی عکاسی بھی کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں اور جب احتجاج کریں ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہم املاک کو نقصان پہنچائیں, گاڑیوں کو آگ لگائیں, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شیشوں کو توڑا جاتا ہے, پتھراؤ کیا جاتا ہے. تو کیا ہمیں وہ کیا احتجاج کا طریقہ کار اپنانا جو آج کی دنیا میں مؤثر بھی ہو اور واقعی ہماری آواز جو ہے بحیثیت مسلم امہ جو ہے وہ ان امانوں تک پہنچے جہاں پہ پہنچنے کی ضرورت ہے. بہت اہم اور خوبصورت سوال آپ نے اسامہ صاحب پوچھا. میں بنیادی 2 چیزیں اس سے پہلے عرض کر دوں. علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ خیر اور شر کا معاملہ تو چلتا رہے گا. بات آپ نے پوچھی, میرا بیٹا ہالینڈ میں پڑھ رہا تھا اور اس وقت ہالینڈ کے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا ایک اس طرح کا شوشہ, اور الحمدللہ کہ وہ پھر وہ کر نہیں سکے وہ بے ادبی اور گستاخی جو انہوں نے پلان کی تھی. اس وقت میں نے اس کو ایک خط لکھا تھا جو سوشل میڈیا پہ آج بھی موجود ہے, اور میں نے اس خط کے اندر اس کو اس آیہ کریمہ کا جو ہے وہ نچوڑ دے دیا تھا کہ تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم, کہ آپ جو اسپیچ اور جو فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو آپ ہی کی کونوٹیشنز کے نزدیک وہ فریڈم تب تک ہے جب تک آپ کا ہاتھ میرے چہرے پر نہ پہنچے. آپ کا ہاتھ اگر میرے چہرے پر پہنچے گا تو وہ فریڈم نہیں رہے گی. کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ جو مرضی کریں, لیکن جب آپ کسی کے جذبات کو, کسی کے املاک کو, کسی کے دین کو, کسی کی اس طرح کے شاعر اللہ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ 1.5 ارب مسلمانوں کے کلیجے میں خنجر کھونپتے ہیں. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ اقدار اور اخلاقیات تو یہ ہے کہ آپ کی بطخ نے اگر روڈ کراس کرنی ہو تو آپ پوری ٹریفک کو روک دیں, آپ کا کتا پانی میں پھنس جائے تو آپ ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹرز کی ایک قطار روانہ کر دیں, اور یہاں 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ اس طرح سے برانگیختہ کریں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر آپ کے ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے ملک کو نہیں توڑنا, اپنی املاک کو, اپنی چیزوں کو جلاؤ گھراؤ کا نشانہ نہیں بنانا. دوسری بات, اس کے خلاف جو شخص جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہے وہ آواز اٹھائے, جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو بول سکتا ہے وہ بولے, اور جو لوگ لیجسلیشن کر سکتے ہیں وہ قانون سازی کر کے وہاں تک قانون کو لے جائیں جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ پھر اس کو اس طرح کا سکہ بند قانون بنا دیں, ایسی سیسا پرائی ہوئی دیوار بنا دیں کہ اگر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر مسلمانوں کے کسی بھی اس طرح کی ناموس رسالت یا ناموس قانون, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت کسی کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. ہم یہ ایسی کوئی حرکت اور کسی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے, اور اس کے لیے امت کو متحد ہونا پڑے گا. جی بالکل, یقیناً میں بہت شکر گزار ہوں سب مہمانوں کا, اور سچی بات ہے کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ آج جو ہے ہم ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا سکیں. سچی بات ہے کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک ایک قطرہ بھی جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرما لے. یقیناً ناظرین کرام, ہمیں اگر یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تو اس کے احتجاج کا ریکارڈ کروانے کا اصل طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھلائیں. عملی اقدامات یہ ہیں, اور قرآن پاک کے اندر جو محاسن اسلام ہیں ان کو دوسری دنیا تک اجاگر کرنے کی ہم کوشش کریں, اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے, اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام مساوات کا, رواداری کا پیغام دیتا ہے. اور سچی بات ہے کہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جمعہ ہے, اس میں بحیثیت مسلمان امت ہمیں باہر آنا ہوگا, اپنے سینوں سے قرآن کو لگانا ہوگا, اور پوری دنیا کو یہ میسیج دینا ہوگا کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے. اور مسلمان حکمرانوں کو, کیونکہ خطبہ حج کا بھی یہی میسیج تھا, یہی پیغام تھا کہ اتحاد جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور امام صاحب نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا سیاسی اتحاد اور سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ جب سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے تو انشاءاللہ اپنی آواز ان ایمانوں کے اندر ہم مضبوطی کے ساتھ بلند کر سکیں گے اور اپنے حقوق کی بات منوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پاک کی حرمت کے لیے آواز بلند کرنے والے تھے, قرآن پاک کی حرمت کا خیال رکھنے والے تھے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.